हिमालय किस्त नंबर 206। नूरीना को शायद इस चालाकी की उम्मीद ना थी, इसलिए उसने इन दोनों पर कोई तवज्जो ना दी। वो अपनी कॉफी के घूंट ले रही थी। अदनान सोच रहा था कि अगर कॉलगन के ख्याल के मुताबिक नूरीना ने उन्हें कॉफी में बेहोशी की दवा दी है तो वो खुद कॉफी कैसे पी रही है। बहरहाल कॉलगन पर इसे एतमाद था। ये शख्स बेहद चालाक था। इसमें कोई शक नहीं था कि बाहर निकलकर नूरीना ने उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश की थी और पकड़े जाने पर इसने नहायत चालाकी से बात बना दी थी। चुनांचे इसी बिना पर इसे कॉफ़ी ज़ाया कर देना पड़ी, हालांकि इस पर उसे कॉफ़ी की शिद्दत से तलब हो रही थी। बेहतर है तुम लोग आराम कर लो, आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में पहुंचा दूं, नूरीना ने कहा। ये अल्फाज भी कॉलगन की पेशगोई के मुताबिक थे। हाँ आराम देर नूरीना, ये कॉफ़ी कैसी थी? कॉलगन ने गर्दन को झटकते हुए कहा। क्यों पसंद नहीं आई? नूरीना मुस्कुराकर बोली। बहुत अच्छी थी लेकिन। कॉलगन लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला। चलो आराम करो, आओ। वो उठ गई। अदनान को भी मजबूरन अदाकारी करना पड़ रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आए और नूरीना उन्हें एक कमरे में पहुंचा दिया। कॉलगन तो फर्श पर ही ढेर हो गया था, अलबत्ता अदनान मुसहरी तक पहुंच गया। अब अदनान को यकीन हो गया था कि कॉलगन का कहना गलत नहीं था। इसके फर्श पर गिर जाने से नूरीना को हैरत नहीं हुई, बल्कि इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अदनान खुद भी मुसहरी पर बेतरतीब सा लेट गया। नूरीना बाहर निकल गई। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ साफ सुनी गई थी। जब कदमों की आवाज़ मादूम हो गई तो अदनान ने कॉलगन को आवाज़ दी। क्या तुम वाकई काफ़ी के कुछ घूंट पी गए हो? मैं सिर्फ खून के घूंट पी रहा हूँ। कमाल है यार, एक लड़की भी ऐसी निकली आज तक जो अपनी सिंफ के बारे में कुछ ख्यालात बदल देती। कॉलगन उठकर फर्श पर बैठ गया। बड़े भाई वो हमें बंद कर गई है, अदनान ने कहा। इसकी कोई परवाह नहीं, ऐसे बंद दरवाजे खोलने की मुझे बहुत मश्क है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। यहाँ से चुपचाप निकल चलो, ये कॉलगन की तौहीन है। इस लड़की को सज़ा मिलना ज़रूरी है और मैंने इसे सज़ा दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, कॉलगन ने ज़िद्दी लहजे में कहा। इसके अलावा हमें इस वक्त एक महफूज पनागा दरकार है और इससे ज़्यादा महफूज पनागा। ठहरो पहले ये देख लें कि वो खातून क्या कर रही हैं। अदनान खामोशी से कॉलगन की कार्रवाइयाँ देखने लगा। कॉलगन ने जेब से एक छोटा सा नेल कटर निकाला और फिर इसके कुछ खटके दबाकर इसमें से एक बारीक सी स्प्रिंग रॉड बाहर निकाली। स्प्रिंग रॉड की होल में डालकर उसे घुमाने लगा और फिर सिर्फ चंद सेकंड में इसने दरवाज़ा खोल दिया। हैंडल पर हाथ रखकर उसने दरवाजे का पट खोल दिया और फिर अदनान को साथ लेकर बाहर आने का इशारा करके बाहर निकल आया। अब दोनों दबे कदमों आगे बढ़ते हुए नूरीना को तलाश कर रहे थे। ओह गुड, यूँ लगता है जैसे मिस नूरीना कहीं बाहर चली गई हैं। मेरे ख्याल में लड़की हमसे बेहतरीन ताउन कर रही है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता, अदनान ने पेशानी मसलते हुए कहा। औरत बहुत मुश्किल से समझ में आती है मेरे दोस्त, कॉलगन ने कहा। फिर वो एक जगह रुककर बोला, इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अदनान ने इसके इशारे पर देखा। किचन के ऊपर एक स्टोर जैसी जगह बनी हुई थी जिसमें स्लाइडिंग दरवाजे लगे हुए थे। अदनान कुछ ना समझ सका, लेकिन कॉलगन ने वो दरवाज़ा हटाया तो उसके हलक से बच्चों की सी किलकारी निकल गई। वाह, ये जगह हमारे लिए बेहतरीन है। वो छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दोनों के लिए कॉफ़ी है, ज़रा ऊपर आकर देखो। अदनान ऊपर चढ़ गया। स्टोर की जगह पूरे किचन पर फैली हुई थी और इसमें इतनी गुंजाइश थी कि दोनों इसमें लेट सके। इसने सवाली निगाहों से कॉलगन को देखा। हम लोग यहाँ आराम करेंगे, कॉलगन टांगे फैलाकर लेटते बोला। कब तक? जब तक ज़रूरत हो। अब ये सारे मामला तुम ही देखोगे कॉलगन। न जाने तुम बेचारी नूरीना के पीछे क्यों पड़ गए हो। बेचारी, कॉलगन ने घुर्राते हुए लहजे में कहा। इस बेचारी के साथ मैंने बहुत कैद बरती थी, लेकिन आओ। वो नीचे कूद गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कॉलगन क्या करता फिर रहा है। दरवाजे अलमारियाँ वगैरह खोलना इसके लिए कोई मुश्किल ना था। इसने नूरीना की ख्वाबगाह की अलमारियाँ खोल डाली, इनमें से लिबास और कीमती चीज़ें निकाल कर बाहर बखेर दी और फिर इसकी कीमती जेवरात का बक्स निकाल लिया। इसका क्या करोगे? अदनान ने तज्जुब से पूछा। सज़ा, कॉलगन ने जवाब दिया। ओह, ये डाका ज़नी है। ए मिस्टर पहाड़ी, मैं डाकू नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसके मुंह पर मार दूंगा, लेकिन चंद ज़हनी झटके इसके लिए ज़रूरी हैं। आओ अब आराम करें। हाँ, ज़रा किचन चेक कर लें, देखें इसमें हमारी ज़रूरत का कितना सामान मौजूद है। किचन में बहुत कुछ था। बिस्किटों के चंद डब्बे, पनीर और दूसरी चीज़ें लेकर कॉलगन बाहर निकल आया और अब उसने बैरूनी दरवाजे का रुख किया था।
اپنی ماسٹر کی سے اس نے دروازہ بھی کھول دیا، باہر جھانکا اور پھر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ شاید اس کا فون خراب ہے ورنہ پولیس کو اطلاع دینے کے لیے اسے باہر نہ جانا پڑتا۔ بہرحال یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا ہے، آ جاؤ، اس سے زیادہ آزادی مناسب نہیں ہے۔ چند لمحات کے بعد دونوں اپنی خفیہ پناہگاہ میں داخل ہو گئے۔ کولگن اطمینان سے لیٹ گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ باہر کی آوازوں سے باخبر رہے، اور اگر پولیس اس سے متوجہ ہو گئی تو۔ بینکاک پولیس، کولگن نے آہستہ سے کہا، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ۔ اوہ، آہٹیں سنو، کولگن سرگوشی میں بولا۔ عدنان نے بھی وہ آہٹیں سن لی تھی۔ دونوں نے دم ساتھ دیا۔ نورینا کی بھررائی آواز سنائی دی، نہ جانے دروازہ کیوں کھلا ہے جناب، آپ بدحواسی میں سے لاک کرنا بھول گئی ہوں گی مس۔ شاید وہ دیکھیے، یہ دروازہ بھی وہ اندر موجود نہیں ہے۔ نورینا کی چیختی آواز ابھری، آپ یقین کریں میں انہیں بے ہوش کر کے گئی تھی۔ میں نے کافی انہیں بے ہوشی کی دوا دی تھی اور پھر دوسرے کمرے بھی دیکھ لیجئے، ممکن ہے بے ہوشی کے عالم میں وہ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا لیٹے ہوں، مگر یہ دروازہ بھی میں نے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ آپ ایک پراسرار کہانی تخلیق کر رہی ہیں کہ آپ اخبارات میں اپنا نام دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ اس کے دوسرے ذرائع بھی ہیں مس۔ پولیس افسران کا وقت ضائع کرنے کی کوشش بعض اوقات عذاب بھی بن جاتی ہے۔ آپ یقین کریں جناب، میں نے غلط اطلاع نہیں دی۔ اور کیا خدمت کی ہے آپ نے، شکر ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ نورینا کی روحانسی آواز سنائی دی اور پھر کچھ بھاری قدم باہر نکل گئے۔ کولگن نے عدنان سے کہا، بینکاک پولیس کی یہ ادا مجھے بہت پسند ہے۔ عدنان بے اختیار مسکرا پڑا تھا۔ فلیٹ میں خاموشی چھا گئی، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اب اسے دوسرا ذہنی جھٹکا برداشت کرنا ہوگا۔ لو بسکٹ کھاؤ، کولگن نے کہا۔ کھلی الماری اور بکھرا ہوا سامان دیکھ کر اس کی کیا کیفیت ہوئی، اس کا ان دونوں کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ لیکن نورینا اس کے بعد فلیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے چوری کی رپورٹ بھی درج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات ہو گئی، فلیٹ میں خاموشی چھا گئی۔ کولگن نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ نورینا کی خوابگاہ میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہم تھک گئے ہیں، کولگن بولا۔ اب کیا کرو گے بتا دو، عدنان بولا۔ کچھ نہیں، آرام کریں گے۔ آؤ، لیکن احتیاط سے، قدموں کی آوازیں نہ آنے پائے، کولگن نے کہا اور بآہستگی نیچے کود گیا۔ عدنان نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ کولگن کے ساتھ چلتا ہوا وہ اس کے کمرے میں آ گیا جہاں نورینا نے چھوڑ کر گئی تھی، اور پھر اس نے کمرے میں روشنی کر دی۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے بال بکھیر لیے۔ بس آتی ہوگی، مسہری پر جاؤ، اس نے کہا، اور عدنان مسہری پر لیٹ گیا۔ ظاہر ہے نورینا اس روشنی سے بے خبر نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسرے لمبے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور نورینا نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی پھٹی پھٹی دہشت زدہ نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ کولگن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی اور پھر منہ چلاتا ہوا بولا، منہ کا مزہ بہت خراب ہو رہا ہے نورینا، کافی دیر سوئے ہم لوگ، رات ہو گئی۔ نورینا کی آواز بند ہو گئی۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنے حواس قائم کیے ہوئے تھی، ورنہ اس صورتحال پر اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو ڈارلنگ، آؤ اندر آؤ، تم غسل وغیرہ کر لو ڈیر، یقیناً نورینا نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہوگا، شاید بھوک لگ رہی ہے۔ کولگن نے دوسرے جملے عدنان کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ عدنان اٹھ کر مہلکہ باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ اس دلچسپ سچویشن پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کولگن واقعی شیطان تھا۔ اس نے نورینا کی ذہنی حالت تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد عدنان کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ وہ غسل کر کے باہر نکلا تو کولگن نے کہا کہ وہ ابھی غسل کر کے آ رہا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کچن میں، کولگن نے سادگی سے کہا اور عدنان ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد کولگن واپس آ گیا تھا۔ تم اب مطمئن ہو؟ پہلے بھی میں اس سے بہت مطمئن تھا۔ ہمارا عشق کافی دن چل چکا ہے، میں اس کی فطرت سے کافی حد تک واقف ہوں۔ اگر وہ دوبارہ ہمیں بے ہوش کرنے کی کوشش کرے، قیامت تک نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی قیمتی زیورات ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار جھوٹی ثابت ہو چکی ہے اور بار بار پولیس کو پریشان کرنے کی کوشش اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تم واقعی اعلیٰ پائے کے شیطان ہو کولگن۔ کیا گفتگو ہوئی اس سے؟ کچھ بول سکتی ان حالات میں؟ میرے بلاوے پر اندر آ گئی۔ میں نے اس بہترین تعاون پر اس کا دلی شکریہ ادا کیا، جس سے کہا کہ بہر طور اس کے دل سے غلط فہمیاں دور ہو گئی، بہت اچھا ہوا۔ وہ بیچاری تو شاید بولنے کی قوت ہی کھو چکی ہے۔ پھر جب میں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دے تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ بس یہ گفتگو رہی ہمارے درمیان۔ تمہیں یقین ہے کولگن کہ وہ دوبارہ پولیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی یا ہمیں؟ ہاں، میں نے کہا نا، زیورات خاصی قیمتی ہیں اور اس وقت اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اس طرح شاید اس کی قیمتی اشیاء اسے واپس مل جائیں۔ ہمارے خیال میں اس نے کوئی اندازہ لگایا ہوگا۔ وہ پاگل نہیں ہے، سمجھ تو گئی ہوگی کہ ہم نے اسے فریب دیا ہے۔ کولگن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں انتظار کرتے رہے۔
थोड़ी देर के बाद नूरीना वापस आ गई। उसने लरजती हुई आवाज़ में खाने की तैयारी की इत्तला दी और कॉलगन अदनान का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ और फिर नूरीना के साथ बाहर निकलते हुए बोला, क्या बात है डेर, तुम कुछ चुप चुप हो, कुछ परेशान सी भी लगती हो, कोई ख़ास बात तो नहीं है? नहीं, नूरीना ने न जाने किस तरह ये आवाज़ अपने मुंह से निकाली थी। डाइनिंग टेबल पर इन दोनों के साथ ही बैठी कॉलगन गहरी निगाहों से उसका जायज़ा ले रहा था और शायद उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि नूरीना ने वाकई अब कोई फरेब नहीं किया है। चुनांचे वो बढ़ बढ़कर खाने पर हाथ साफ कर रहा था जो इंतहाई बरकरारी से तैयार किया गया था। इसके साथ साथ ही वो नूरीना के बनाए हुए खाने की तारीफ भी करता जा रहा था और कुछ पुराने वाक़यात याद दिला रहा था। उसने नूरीना से कहा, डेर क्या बात है, तुम्हारे खाने की रफ्तार भी सुस्त है। भाई मेरा तो ख्याल ये है कि अब जबकि तुम हालात से वाकिफ़ होकर मुझे माफ़ कर चुकी हो तो तुम्हारी ये संजीदगी मुनासिब नहीं है। ये शख्स मेरा इतना करीबी दोस्त है कि मेरी कोई बात इससे छुपी भी नहीं है। तुमने कहा था कि तुम इस मौजू पर मुझसे बात करोगी, क्या मुमकिन नहीं हो सकता कि गुफ्तगू मेरे दोस्त के सामने ही हो? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नूरीना ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, खाने के बाद ज़रा उम्दा किस्म की कॉफ़ी बनाना मत भूलना। इसने शरारत आमेज़ निगाहों से नूरीना को देखते हुए कहा और नूरीना की आंखें झुक गईं। इसके चेहरे पर जर्दी खड़ी हुई थी। खाने के बाद उसने बाकी कॉफ़ी पेश की जिसे कॉलगर ने इत्मीनान से पी लिया, गोया इसे अब नूरीना की ज़ात से कोई ख़तरा नहीं था। फिर देर तक वो साथ बैठे रहे। फिर कॉलगर ने अदनान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम जानते हो मेरे अजीज़ तीन दोस्त के जब दो मोहब्बत करने वाले अरसे के बाद आपस में मिलते हैं तो उन्हें तन्हाई की ज़रूरत होती है ताकि खुलकर हाल दिल बयान कर सकें। यकीनन उस कमरे में मुझे मुसारी तुम्हारे लिए इंतहाई आरामदेह साबित होगी। बड़े सुकून से वहाँ जाकर सो जाओ, मैं ज़रा नूरीना से गुफ्तगू करूँगा। अदनान ने किसी किस्म की हीलो हुज्जत का मुजाहरा न किया और अपने कमरे में आ गया और कॉलगर नूरीना के साथ बैठा रहा। मुसारी पर लेटकर अदनान देर तक मुस्कुराता रहा। फिर कॉलगन की हरकतों से वो काफ़ी महसूस हुआ था। बिलाशुबा किसी जी होश इंसान के हवास ऐसे हालात में यकीनी तौर पर ख़राब हो सकते थे। नूरीना की हालत वाकई तबाकुन थी, लेकिन ये तफरीहात अपनी जगह सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो गई थी। बैंकॉक पुलिस को उनके पीछे लगा दिया गया था और ये इन लोगों की इंतहाई शातिराना चाल थी जो शीरान को अपने कब्ज़े में रखे हुए थे। शीरान का निगाहों से ओझल हो जाना अदनान को बड़ा तशवीशनाक लग रहा था और एक बार फिर वो इसी एहसास का शिकार हो गया था कि उसने मारिनों से राब्ता ना कायम करके सख्त हिमाकत का सबूत दिया है। यह कब तक महफूज रहा जा सकता है? क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि किसी भी तरह मारिनों से राब्ता कायम करके इन तमाम वाक़यात को उसके गोश गुजार कर दिया जाए? ये बेहतरीन तरीका होगा। इस तरह कम अज़ कम इसे बैंकॉक में तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि मारिनो बैंकॉक में भी अच्छी खासी शोहरत रखता है और शायद अगर वो यहाँ पहुँच जाए तो पुलिस अदनान वगैरह का पीछा भी छोड़ दे। इसने ये तय किया कि दूसरे दिन सुबह को कॉलगन से बात करेगा। कॉलगन एक बार फिर उसके ज़हन में आया तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दूसरी सुबह नूरीना का चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा था। कॉलगन भी खुश था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते में काफ़ी लवाजमात मौजूद थे। नूरीना मुस्कुरा रही थी। उसने अदनान को भी बड़ी खुश अखलाकी से हेलो कहा था। अदनान ने मायने खेज निगाहों से कॉलगन को देखा और कॉलगन कहने लगा, बैंकॉक में नूरीना का वजूद हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि मिस नूरीना ने अपनी आइंदा मसरूफियात उस वक्त तक के लिए तर्क कर दी हैं जब तक कि हमारे लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता। क्या ख्याल है डेर, हमें यह कितने दिन छुप कर पुलिस से रहना पड़ेगा? मेरा ख्याल है ज़्यादा वक्त नहीं है, अदनान ने जवाब दिया। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन डेर नूरीना, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम हमारे लिए मेकअप का सामान ख़रीद लाओ और हम लोग जब तक यहाँ रहें आज़ादी से रहें, तुम्हें भी घर में घुसे रहने की परेशानी ना हो और हम भी कैदियों की तरह यहाँ वक्त ना गुजारें। बल्कि इस बात के इम्कानात हैं कि अगर मेकअप हमें यकीन हो जाए कि पुलिस हमें नहीं पहचान सकती तो फिर हम यहाँ से निकल ही जाएँ। क्या कहती हो तुम? जैसा तुम पसंद करो डेर, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, नूरीना ने जवाब दिया। बस तो तुम थोड़ी देर बाद इस काम के लिए बाजार चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अदनान ने चौंक कर कॉलगन को देखा। कॉलगन एक ख़तरा मोल ले रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अलबत्ता जब नूरीना इनसे रुखसत होकर बाहर निकल गई तो अदनान ने फिर कॉलगन को मुखातिब करते हुए कहा, कॉलगन, इतना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया है तुमने, क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब है, मैं इसे पूरी सज़ा दे चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने इसके ज़ेवरात इसके हवाले नहीं किए। गोया तुमने एतराफ़ कर लिया है कि ज़ेवरात तुम्हारे पास हैं। हाँ, ना सिर्फ ही एतराफ़ कर लिया बल्कि वो भी बहुत सारे एतराफ़ात किए हैं और वो ख़ुद भी मेरी मोतरफ़ हो गई है, क्योंकि बतौर सज़ा मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है।
گو یہ عارضی طور پر ہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مطمئن ہو گئی ہے۔ اوہ، عدنان جھیپے ہوئے لہجے میں بولا۔ کالگن کی بات کا مقصد وہ سمجھ گیا تھا۔ تقریباً 2 بجے نورینا واپس آئی تو اس کے پاس ایک پیکٹ موجود تھا۔ اس نے وہ پیکٹ کالگن کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے فلیٹ اور آس پاس پولیس کے بے شمار افراد کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کالگن، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں تمہارے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کر دوں؟ مثلاً، کالگن نے سوال کیا، ایک اچھے علاقے میں میری ایک شناسہ کا فلیٹ ہے جو ان دنوں خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ ہانگ کانگ گئی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے 1-1.5 مہینے کے بعد واپس آئے گی۔ چابی میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم پسند کرو تو اس فلیٹ میں منتقل ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے میک اپ کرنے کے بعد اگر تم اس فلیٹ میں منتقل ہو جاؤ گے تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پولیس کی تمام تر توجہ اسی علاقے پر مرکوز ہے۔ تمہاری تجویز بری نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہم لوگ آپس میں مشورہ کر لیں گے، کالگن بولا، اور پھر وہ میک اپ میں مصروف ہو گئے۔ کالگن نے شاید نورینا سے نئے لباس بھی منگوا لیے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک لباس عدنان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ لباس بھی تبدیل کر لو عدنان۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میک اپ میں ہم لوگ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب نورینا کے دیے ہوئے فلیٹ میں قیام کیا جائے؟ نہیں، راستے میں ہی اس کے زیورات اسے واپس کر کے اس سے اجازت لیں گے۔ میرا خیال ہے اس میک اپ سے ہمیں کافی مدد ملے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے حالات خود بخود درست کر لیں گے، جیسا تم مناسب سمجھو، عدنان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ نورینا ان کی روانگی سے کافی مطمئن تھی، جیسے اس کے سر سے کوئی بلا ٹل رہی ہو۔ کالگن کی ذہانت سے عدنان اچھی طرح واقف تھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے نورینا کو شیشے میں اتارا ہوگا۔ نورینا کی کار بینکاک کی سڑکوں پر دوڑنے لگی اور پھر ایک مخصوص علاقے میں جو کسی قدر سنسان تھا پہنچ کر کالگن نے اس سے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ کیوں خیریت؟ کچھ تبدیلی ہو گئی ہے میرے پروگرام میں نورینا اور ڈارلنگ، وہ سامنے ہی ٹیکسی اسٹینڈ نظر آ رہا ہے۔ تم وہاں سے ٹیکسی لو اور اپنے فلیٹ واپس چلی جاؤ۔ تمہاری کار تم تک اس طرح پہنچے گی کہ میں تمہیں فون پر اسے کی کھڑے ہونے کی جگہ کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہاں سے تم کار حاصل کر لینا۔ اور ہاں، تمہارا فون ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ نورینا نے دہشت زدہ نگاہوں سے کالگن کو دیکھا اور کالگن مسکرا کر بولا، نہیں، میں وعدہ خلاف آدمی نہیں ہوں۔ یہ تمہارے زیورات کا پیکٹ ہے جو میں نے بطور امانت رکھا تھا۔ اسے سنبھال کر رکھو۔ سنو، آئندہ کبھی مجھے دیکھتے ہی پولیس کو اطلاع کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ تم مجھ سے واقف ہو ڈیر، اچھی طرح واقف ہونے کے بعد بھی تم نے ایسی معصوم سی حرکت کی۔ نورینا کچھ نہ بولی، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تب کالگن نے اسے نیچے اترنے کا کہا اور وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ کالگن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نورینا کو زیورات کا پیکٹ دیا گیا تھا، اس لیے کم از کم اس حد تک اطمینان ضرور تھا کہ چند ہی لمحات کے بعد وہ ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ مارلینو نے گریچر کو کچھ خاص ہدایات دے کر واپس بینکاک بھیج دیا اور پھر کئی دن تک وہ نہ جانے کن تیاریوں میں مصروف رہا تھا۔ اس کا بیشتر وقت لوگوں سے ملاقاتوں میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ پروجیکٹر پر فلمیں بھی چلاتا تھا جو نہ جانے کس موضوع پر ہوتی تھی۔ 8-9 دن تک وہ مصروف رہا۔ میگنیشیا حیران تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مارلینو کس کا انتظار کر رہا ہے۔ 9ویں دن مارلینو نے میگنیشیا سے کہا، کیا تم سفر کے لیے تیار ہو؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور جناب، کے ہمیں جانا ہے ہانگ کانگ۔ مارلینو کا جواب غیر متوقع تھا۔ میگنیشیا کا خیال تھا کہ وہ بینکاک جائے گا۔ بہرحال میگنیشیا نے احتراماً اس سے کوئی سوال نہ کیا اور اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ مارلینو اسے تیاریوں کے بارے میں کچھ ہدایات دے کر وہاں سے چلا گیا اور میگنیشیا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اسے اس بات پر حیرت تھی کہ مارلینو نے بینکاک جانے کے بجائے ہانگ کانگ جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ البتہ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ مارلینو کا کوئی بھی قدم دانش مندی سے خالی نہیں ہوگا اور اتنے دن تک سوچنے کے بعد یقینی طور پر اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہوگا جو بہترین اور کارآمد ہو۔ چنانچہ وہ خاموشی سے تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ مارلینو نے ہانگ کانگ تک کا سفر ہوائی جہاز سے طے کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال چند لوگوں نے کیا اور وہ انہیں ایک وسیع عمارت میں لے گئے۔ یہ عمارت میگنیشیا کے لیے اجنبی تھی، لیکن یہ محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں موجود ہر شخص مارلینو کا غلام ہے۔ وہ رات مارلینو نے وہیں گزاری۔ دوسرے دن تقریباً 11 بجے وہ میگنیشیا کے ساتھ عمارت کی وسیع عریض لان پر نکل گیا، جہاں ایک شاندار ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ مارلینو اسے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر 15 منٹ بعد ہیلی کاپٹر انتہائی خوبصورت عمارت کے لون میں اتر گیا، جس کے صدر دروازے پر ہائی شون لکھا ہوا تھا۔ مسٹر ہائی شون کو جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنے والی شخصیت کا پتہ چلا تو وہ خود اس کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ ہیلی کاپٹر سے چند گز کے فاصلے پر مسٹر ہائی شون نے مارلینو کا استقبال کیا تھا۔ میگنیشیا مارلینو کے عقب میں موجود تھی۔ آپ اچانک تشریف لائے مسٹر مارلینو، ہمیں کوئی اطلاع ہی دے دی ہوئی تھی۔
ہم آپ کا شہ نشان استقبال کرتے۔ مارلینو کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، میری شان کیا ہے ہائشون، کہ اس کا تعین آپ کر چکے ہیں؟ نہیں مسٹر مارلینو، لیکن نہیں دوست، ان تمام فضولیات کی ضرورت نہیں، میں تم سے چند ضروری معاملات پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ ہائشون مسٹر مارلینو کو لیے اپنے شاندار آفس میں پہنچ گیا اور انہوں نے بڑے احترام سے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میگنیشیا کو بھی وہی احترام اور وہی حیثیت دی گئی تھی۔ ان کے بعد ہائشون نے سوالی نگاہوں سے مارلینو کو دیکھا۔ میں وہ بات جاننے کے لیے بے چین ہوں جس کے لیے آپ کو یہاں آنے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ بے چینی اچھی بات نہیں ہائشون، خاص طور سے تمہارے اپنے مسلک میں۔ ہاں بے شک، لیکن انسانی فطرت کو نظر انداز بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی آمد میرے لیے انتہائی سنسنی خیز ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ عدنان کی کیا رپورٹ ہے؟ عدنان فی الحال یہاں موجود نہیں ہے، ہائشون نے کہا اور مارلینو اچھل کر رہ گیا۔ کیا؟ انہوں نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، وہ بینکاک میں ہے ان دنوں، ہائشون نے بتایا اور مارلینو کا چہرہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ کیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہ مسٹر مارلینو، دراصل مسٹر عدنان بیمار ہو گئے تھے، شدید بیمار۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس بیماری کے بارے میں آپ کو اطلاع نہ دی جائے۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت محسوس کی اور مجھ سے اجازت لے کر بینکاک چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے آپ کو پریشان ہونا پڑے، بالکل نارمل سی بات ہے۔ نہیں ہائشون، نارمل نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے، میرا خیال ہے تمہیں اس بارے میں مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ اگر کوئی ایسی اہم بات تھی تو مسٹر مارلینو، تو بہتر یہ ہوتا کہ مجھ سے آگاہ کر دیا جاتا کہ بینکاک میں اسے کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ تو پھر آپ اطمینان رکھیے، میں فوری طور پر بینکاک پیغام بھیج دیتا ہوں، عدنان کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ وہ بیمار کیسے ہو گیا؟ عدنان کی بیماری میرے لیے بھی تعجب خیز ہے۔ دراصل اس میں کوئی شک نہیں کہ عدنان کو ہائشون کے بہترین طالب علموں میں شمار کیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک اور شخص یہاں لایا گیا جس کا نام شیران تھا۔ شیران کی قوت برداشت کا ٹیسٹ بھی حیرت انگیز تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ ہائشون کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کی تاریخ کے 2 ریکارڈ ٹوٹے تھے، پہلا عدنان نے توڑا تھا اور عدنان کا ریکارڈ شیران نے توڑ دیا۔ میرا خیال ہے مسٹر مارلینو، شیران بھی اس کا ہم وطن ہے۔ یہاں تربیت کے دوران اس نے ہر مد مقابل کو بدترین شکست دی۔ وہ ایک وحشی جانور تھا، جس شخص کے سامنے اسے چھوڑ دیا جاتا اسے اپنے پیروں سے چل کر آنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہائشون کے قواعد اسے سمجھائے گئے تھے، لیکن وہ بہت ہی معتدل، بہت ہی محتاط ہونے کے باوجود جب بھی اپنے مد مقابل پر ٹوٹتا تو پاگل ہو جاتا، اور اس وقت کوئی قاعدہ اس کے ذہن میں نہیں رہتا تھا۔ ہائشون یہ باتیں بتا رہے تھے اور مارلینو کی کیفیت خوابناک سی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں کچھ گھورنے لگی تھی، چہرے کے عضلات میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ میگنیشیا سے اس کے چہرے پر نگاہ نہ ڈالی گئی، اس کی نگاہیں جھک گئی۔ ہائشون جو کچھ کہہ رہے تھے در حقیقت وہ شیرانی کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اگر شیران کے میک اپ میں کسی دشمن کو یہاں بھیجا جاتا تو در حقیقت وہ یہ فطرت، وہ یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ شیران ہائشون میں تھا۔ ہائشون مارلینو کی کیفیت سے بے خبر بول رہا تھا، اور پھر ایک دن عدنان اور شیران کا سامنا ہو گیا۔ عدنان کے بارے میں مجھے رپورٹ ملا کہ خود ہی شیران کے سامنے آیا تھا۔ شیران اسے مارتا رہا، عدنان کافی دیر تک مدافعت کرتا رہا اور اس کے بعد شاید اسے مجبور ہو کر جوابی کارروائی کی اور شیران کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد سے عدنان پر اس محال ستاری ہو گیا اور وہ بیمار ہو گیا۔ صحت یاب ہوتے اس نے بینکاک جانے کی اجازت مانگی اور میں نے اسے اجازت دی۔ شیران کہاں ہے؟ مارلینو بے اختیار پوچھا۔ وہ اپنی تربیت کی مدت پوری کر کے جا چکا ہے۔ کیا؟ مارلینو چونک پڑا۔ ہاں، جن لوگوں نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا ان کی خواہش تھی کہ اس میں تحمل پیدا کیا جائے، اس کی فطرت میں شامل وحشیانہ پن کو کچھ کم کیا جائے، اور یہاں چند ماہ کے اندر اس نے اپنے اندر بہت کچھ پیدا کیا تھا۔ چنانچہ تربیت مکمل ہوتے ہی اس کے لوگ اسے یہاں سے لے گئے۔ کون لوگ تھے وہ؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ عدنان نے اس سلسلے میں آپ سے کوئی اور بات بتائی؟ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے تو مسٹر مارلینو، تو میں آپ کی ہر خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں شکریہ، بس اسی لیے میں حاضر ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مارلینو ہائشون سے رخصت ہو کر چل پڑا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا تو اس نے متوحش لہجے میں میگنیشیا سے کہا، میگنیشیا، کیا مردے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شیران بچ گیا، اسے کالی گھاٹی میں کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جناب، گریچر کا کہنا بھی درست ہی تھا۔ ہاں، گریچر خاصا ذہین آدمی ہے، اس سے غلط بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میرا شیران زندہ ہے، میرا شیران زندہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو پھر لیکن کیسے؟ آخر کیسے؟ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹے مل گئے تھے، عدنان نے شیران کو پا لیا تھا اور عدنان یقیناً بینکاک میں شیران کے پیچھے ہی ہوگا، لیکن یہ
سب کچھ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ میگنیشیا کو سوچنا پڑے گا، کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جو انتہائی مؤثر ہو۔ اب میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اپنے شیران کے لیے، اپنے عدنان کے لیے۔ چلو کانگ ہو واپس جانا ہوگا ہمیں، جس قدر جلد ممکن ہو سکے کانگ ہو پہنچنا ہوگا۔ کانگ ہو جناب۔ ہاں میگنیشیا، جو کارروائی میں نے کی ہے اس کے بغیر میں بینکاک میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میگنیشیا خاموشی سے گردن ہلا رہی تھی۔ مارلینو کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بہرطور مارلینو جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔